السلام علیکم ناظرین. آج رابعہ احسن ایک بار پھر ایک معلوماتی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موضوع کچھ یوں ہے کہ ایک سوئپر واٹس ایپ کا مالک کیسے بنا. یہ ایک نوجوان جین کام کی کہانی ہے. یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو 5 منٹ میں ایک دستخط سے $19 بلین کا مالک بن گیا تھا، جو ایک دن میں دنیا کے 100 بڑے ارب پتیوں میں شامل ہو گیا تھا. میں اس طرف بھی آؤں گی، لیکن آپ اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجئے جو فیس بک نے 2014 میں جین کام سے واٹس ایپ خریدنے کا کیا تھا. معاہدے کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب شرط لگا دی. اس کا کہنا تھا کہ وہ معاہدے پر شہر کی فلاحی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا. فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا. یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی. سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے. وہ اسٹیمپ میں کاغذات لے کر آئے اور یہ اسٹیمپ کے ویٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا. فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ سی آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر. اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیے. معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے. اس نے ایک دستخط کیا اور وہ ایک دستخط کے نتیجے میں $19 بلین کا مالک بن گیا. وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بلینئرز میں شامل ہو گیا. کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو لائک کر دیجئے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے. میں واپس جین کام کی کہانی کی طرف آتی ہوں. جین کام یوکرین کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا. خاندان غربت کی زندگی گزار رہا تھا. گھر میں بجلی، گیس، پانی کچھ بھی نہیں تھا. گرمیاں خیر سے گزر ہی جاتی تھیں، لیکن سردیوں میں یہ لوگ ہمسائے کے فارم ہاؤس پر بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور تھے. یہاں آپ غربت کی شدت ملاحظہ کیجئے کہ ان کے پاس سردیوں میں پہننے کے لیے کمبل تک نہیں تھا. پھر اس غربت میں ظلم کی بھی انتہا شامل ہو گئی. یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم ہونا شروع ہوا. والدہ نے نقل مکانی کا ارادہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور یوں والدہ جین کام کو اس کی کچھ کتابوں کے ہمراہ لے کر نقل مکانی کری گئیں اور امریکہ چلی گئیں. کیلیفورنیا ان کا نیا وطن تھا. امریکہ میں ان کے پاس کچھ نہ تھا. دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے پل رہے تھے. امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے. حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپس دیتی ہیں. یہ اسٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے. یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے. اس غربت میں جین کام کے پاس پڑھائی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. یہ پڑھنے لگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی. فوڈ اسٹیمپس پر گزارا ہونا مشکل ہو گیا. لہٰذا جین کام نے پارٹ ٹائم ایک گروسری اسٹور میں سویپر کا کام شروع کیا. وہ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور کھڑکیاں وغیرہ سب صاف کرتا تھا. وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا اور 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے شوق میں مبتلا ہو گیا. یہ شوق اسے یونیورسٹی لے گیا. تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا. اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا. 2004 میں فیس بک آئی. یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی گئی اور 2007 میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی. جین کام نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی خاص پوٹینشیل نظر نہ آیا. یہ مزید 2 سال یاہو میں کام کرتا رہا. آپ اس کی غربت کا اندازہ لگائیے کہ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے اپنا لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور ایک نیا آئی فون خرید لیا. یہ آئی فون آگے چل کے اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا. جین کام نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصویریں بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکیومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے. یہ ایک بالکل انوکھا آئیڈیا تھا. اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹن کے ساتھ بھی شیئر کیا. اسے بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر لگ گئے. یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ 2 سال میں یہ ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی سرحدیں کراس کر گئی. یہ اپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک انقلاب تھی. اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا. جی ہاں،
یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 2 ارب لوگ اس وقت یہ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کی تیز ترین اور محفوظ ترین ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ تمام موبائل فون کمپنیز کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے۔ یہ ایپ اتنی کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہا لگا کر کہا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا اور اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہوا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے ناظرین، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت $12 بلین ہیں، جبکہ جین کام نے ایک ایپلیکیشن $19 بلین میں فروخت کی۔ جین کام نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں معاہدے پر فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط بہت عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے دفتر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 مہینے چلتا رہا۔ فیس بک اس کو قائل کرتی رہی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ فیس بک نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تاریخ طے ہو گئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا کہ یہ وہ سینٹر تھا جس کے کونے پر بیٹھ کر یہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار یہاں شام تک بھوکے بیٹھے رہتے تھے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے زیادہ اذیت ناک ریسیپشن پر بیٹھی وہ خاتون تھیں جو ہر بار نفرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھتی تھیں اور کہتی تھیں، تم لوگ کب تک خیرات لیتے ہوگے؟ تم لوگ کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بات دونوں ماں بیٹے کے دل پر لگتی تھی، لیکن یہ خاموش کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خاتون آخر میں انہیں سلپ دیتی تھیں، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھیں اور یہ لوگ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ برسوں اس عمل سے گزرتے رہے۔ چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ اسٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان دستخط کیے، چیک لیا اور یہ سیدھا کاؤنٹر پر گیا۔ فوڈ اسٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہنس کر بولا، فائنلی آئی گاٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم نے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔